یقیناً یہ موقع نتائج کی تقسیم کا ہے اور سارے طلباء اور طالبات دراصل اسی کے منتظر ہیں۔ ایسے موقع پر زیادہ دیر تک درمیان میں حائل رہنا مناسب نہیں ہے۔ بس مختصر طور پر کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اساتذہ سے سنی ہوئی باتیں آپ کے درمیان میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے ایک قول پڑھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، جو دارمی میں ہے اور مشکوٰۃ شریف میں بھی طلباء اور طالبات نے چہارم عربی میں مشکوٰۃ کے کتاب العلم میں یہ حدیث پڑھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل، رات کے کسی حصے میں علم کی درس و تدریس، علم کا حصول اور تحصیل خیر من احیائها، پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک شخص کچھ دیر رات کا حصہ خاص کر لیا اور اس نے علم حاصل کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، اور ایک دوسرا شخص جس نے پوری رات نفل نماز پڑھی، پوری رات، دونوں میں کون بہتر؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں یہ بہتر جس نے علم کے لیے رات کا ایک حصہ خاص کیا۔ شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کا 100% مصداق ہے مدرسہ عبداللہ بن مسعود۔ رات کے ایک حصے میں درس و تدریس ہوتی، قال اللہ قال رسول ہوتا ہے، فقہ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو فنون کی کتابیں ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وہ سمجھی اور سمجھائی جاتی ہیں، یہ سب تدارس العلم میں داخل ہے، اور یہ سب ساعۃ من اللیل میں ہوتا ہے، رات کے ایک حصے میں۔ خیر من احیائها، یہ ہمارا عمل ایک مدرسے میں کچھ دیر کے لیے کرنا، یہ ساری رات مصلی پر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو ہم اس علم کو اور اپنی اس مدرسے کی مصروفیت کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد اس دنیا میں بہت زیادہ کام آنے والی یہ چیز ہے۔ طلب علم، اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث اور بہت سارے اقوال ہمیں معلوم ہیں اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں۔ خلاصے کے طور پہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ایک طالب علم جب علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں، دیگر اور جانور، پانی میں رہنے والی مچھلیاں، دیگر اور پانی کے جانور، یہ سب کے سب اس طالب علم کے لیے استغفار کرتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں جو طالب علم حصول علم کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور بالخصوص اس علم سے مراد ہے علم وحی، قرآن اور حدیث کا علم۔ تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہاں داخلہ لیا اور اپنے حصول علم کا یہ پورا سلسلہ ہم نے شروع کیا الحمدللہ۔ کوئی طالب علم اول میں ہے، کوئی دوم میں، کوئی سوم، اسی طرح چہارم اور پنجم تک الحمدللہ۔ چونکہ یہ ہے بڑا قیمتی علم، اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو شے قیمتی ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ قدر کا تقاضا کرتی ہے۔ کوئی چیز آپ خرید کے لائیے، مہنگی ترین چیز، اس کو لے کر گھر تک آپ کے لانے اور پہنچنے کا انداز الگ ہوگا۔ کوئی روپیے 2 روپیے کی چیز آپ خریدیے، اس کو گھر تک لانے کا انداز الگ ہوگا۔ روپیے 2 روپیے کی چیز آپ انتہائی اس کے تعلق سے لاپرواہ ہوں گے، غافل ہوں گے، ہاں بس ہے تو ہے جیب میں، کوئی بات نہیں۔
لیکن وہی لاکھ 2 لاکھ کی کوئی چیز ہو، کوئی زیور ہو، کوئی ہیرا، کوئی موتی یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، آپ کی مسلسل توجہ اس کی طرف رہے اور پوری احتیاط ہوگی لانے میں، یہاں تک کہ آپ لا کر اس کو اس کے مقام تک پہنچا۔ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے یہ علم، یہ قرآن و حدیث کا علم، یہ علم وحی۔ لہذا یہ علم بھی تقاضا کرتا ہے کہ اس کی پوری قدر اور تھوڑا سا فرق ذہن میں رہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے اگر اس میں کچھ ناقدری ہوتی ہے تو اتنا نقصان کا خدشہ نہیں ہے۔ علم کی ناقدری ہوتی ہے، علم ہی رخصت ہو جاتا ہے، علم نہیں آتا۔ اس شخص کے پاس علم بے نیاز ہے، کیونکہ یہ علم اللہ کی صفت ہے، اللہ ہے عالم اور علیم۔ تو جس طرح اللہ کی ذات بے نیاز ہے، کسی کے محتاج نہیں، واللہ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر اور محتاج ہو، اس طرح اللہ کی صفت علم بھی بے نیاز ہے۔ ذرا سا بھی اس علم کے تعلق سے بے احتیاطی، سستی یا اس کو اللہ نہ کرے کچھ حقیر یا گری نظر سے دیکھنا ذرا سا بھی اگر ہماری طرف سے ہوا، یہ علم اپنی برکتوں کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بظاہر صرف ہمارا آنا جانا ہوتا ہے مدرسے میں یا کلاس میں یا کچھ بھی، باقی باطنی اعتبار سے اس علم کا کوئی فیض ہمیں حاصل نہیں ہوگا، بے نیاز ہے یہ اسی پر۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیں، دوران طالب علم ہی نہیں، عالم بن جانے کے بعد